اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ لیکچر نمبر 22 ہے آج ہمارا، اور اس میں ہم جو ہے وہ کلاس روم مینجمنٹ کا جو چیپٹر ہے، اس چیپٹر میں سے جو پاسٹ پیپرز میں کویسچن پوچھے گئے ہیں ان کا سلوشن ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو پارٹ 1 اس کا ہم نے کر لیا تھا، آج پارٹ 2 ہے، کویسچن نمبر 7 سے آنورڈ ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کو کوشش کریں کہ کور کریں ان سارے ٹاپکس کو۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارا، واٹ آر دا الٹرنیٹ میتھڈز آف ڈسپلن وز کارپورل پنشمنٹ۔ کارپورل پنشمنٹ کے علاوہ اور کون سے میتھڈ ہیں جس کے ذریعے سے آپ کلاس میں ڈسپلن کو مینٹین کر سکتے ہیں؟ اس سے ملتا جلتا ایک اور کویسچن تھا جن دونوں کا آنسر سیم ہے، ہاؤ ول یو گائیڈ دا ٹیچر ان یور اسکول ٹو اڈاپٹ الٹرنیٹ میتھڈز فار مینٹیننس آف ڈسپلن ان کلاس روم رادر دین یوزنگ کارپورل پنشمنٹ۔ بات ایک ہی ہے، گھما کے بات پوچھی گئی ہے، تو دونوں کا آنسر سیم ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے واٹ از کارپورل پنشمنٹ۔ ایک بچہ شرارت کرتا ہے، ٹیچر کہتا ہے کھڑا ہو جائے، ادھر مرغا بنو، ہاتھ آگے کرو، 2 ڈنڈے لگاتا ہے، دیٹ از ناؤن ایز کارپورل پنشمنٹ۔ جب کوئی ٹیچر فزیکل فورس، ہٹنگ، اسپینکنگ یعنی مارنا، پیڈلنگ دھکے دینا، ٹھڈے مارنا جسے ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس انٹینشن سے، یا آپ سمپل ورڈ یوز کر سکتے ہیں، اٹ از دا یوز آف فزیکل فورس اور فزیکل پین، ٹھیک ہے، ود دا انٹینشن آف کازنگ اے چائلڈ ایکسپیرئنس pain or discomfort as a mean of discipline or correction۔ تو it is often used to punish undesirable behavior or enforce compliance۔ جان بوجھ، اب وہ جو نوٹس میں بھی اس کی ڈیفینیشن اس سے سمپل لکھی ہوئی ہے۔ کارپورل پنشمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ بچوں کے بیہیویئر کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ اپنا ایگریسو بیہیویئر شو کرتے ہیں، یعنی آپ فورس کو، پنشمنٹ کو، سزا کو، ہٹنگ کو، پیڈلنگ کو، ٹھیک ہے، یوز کرتے ہیں تاکہ بچے کا بیہیویئر ٹھیک ہو۔ تو اس سے بچے کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ ہوتے ہیں، بچہ ایموشنلی ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کے اندر ایگریشن آ سکتی ہے، اس کے اندر ڈسٹرسٹ آ سکتا ہے، تو یہ چیزیں بچے کے اندر جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں، اور یہ سارے کے سارے نیگیٹو امپیکٹ ہوتے ہیں کارپورل پنشمنٹ کے۔ یہ آپ نے ڈیفائن کر لیا، دین آپ دیکھیں گے افیکٹو الٹرنیٹیو ٹو کارپورل پنشمنٹ، کون کون سی افیکٹو الٹرنیٹیوز ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں انسٹیڈ آف کارپورل پنشمنٹ۔ یہ ہمارا آنسر ہے۔ تو پازیٹیو ری انفورسمنٹ، جب کوئی بچہ اچھا بیہیویئر شو کرتا ہے تو آپ اس کے لیے پازیٹیو سائن یوز کرتے ہیں، پریز، ریکگنیشن، چھوٹے چھوٹے ان سے کوئی کینڈی دے دی، ٹافی، پینسل، کاپی، ٹھیک ہے، اس کے لیے کلیپنگ کرا دی، اس کو 1 2 3 اسٹار دے دیے، اس طرح، تو دیٹ از ناؤن ایز پازیٹیو ری انفورسمنٹ۔ ایگزامپل ہے ایک لکھی ہوئی، آپ 4 5 جو میں بول رہا ہوں لکھ سکتے ہیں، خود سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ ٹیچر گیو اے اسٹار اسٹوڈنٹ بیج ٹو دا اسٹوڈنٹ ہو فالو دا کلاس رولز۔ ٹیچر بیج دے دیتا ہے، کوئی اسٹرپس ان کے شولڈر پہ، ان کے اس میں ماتھے پہ وہ لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اسٹار اسٹوڈنٹ والی، تو یہ یوز کر رہا ہے تاکہ بچے کو ٹوکن آف ریسپیکٹ ملے، ٹوکن آف اپریسیشن ملے۔ کلیئر اینڈ کنسسٹنٹ رول، ٹیچر جو ہے نا رول کنسسٹنٹ رکھے اور کلیئر رکھے۔ کلیئر سے مراد یہ ہے کہ واضح پتہ ہو، جو شرارت کرے گا اس کو سزا مل سکتی ہے۔ کنسسٹنسی سے مراد یہ ہے کہ کسی کی شرارت کو اگنور نہ کرنا، جب ایک دفعہ کوئی غلطی کرے تو اس کے ریزلٹ کانسیکوینسز ملیں، ٹھیک ہے، تو کوڈ آف کنڈکٹ پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ جب نہیں ہوگا تو بچے خود ہی جو ہے نا، یعنی مثال کے طور پر آپ، لازمی نہیں ہے کہ اس میں سزا سے مراد یہ کہ آپ نے بچوں کو مارنا، پیٹنا، کوٹنا ہے، آپ کلاس میں اس کو ایکسٹرا ورک دے سکتے ہیں، ڈبل ورک دے سکتے ہیں، اسائنمنٹ دے سکتے، اس کی سیٹنگ پلیس چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا جی۔ اچھا، اس کو کلاس سے کچھ ٹائم کے لیے باہر بھیج سکتے ہیں، تو یہ کارپورل پنشمنٹ میں نہیں آتا۔ تو اس طرح کے کانسیکوینسز دیں۔ لاجیکل کانسیکوینسز، تو لاجیکل کانسیکوینسز سے مراد یہ ہے کہ آپ نا بچوں کو کوئی لاجیکل سزائیں دیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ لکھا کہ بچہ ہوم ورک کر کے نہیں آتا، تو اب جب باقی بچوں کو بریک ہو رہی ہے تو اس بچے کو بٹائیں، بھئی آپ کی بریک نہیں ہے، آپ یہ کل والا کام مکمل کر کے دیں۔ یہ اس طرح کی چیزیں بچے کو کیا کریں گے، پھر اگلے دن وہ غلطی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو لاجیکل ٹائم آؤٹ اور ریفلیکشن ٹائم، بچے کو تھنکنگ کا ٹائم دیں، الگ بیٹھ جاؤ، الگ اس کو کر دیں، کلاس سے الگ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو
تاکہ بچہ سوچے. ٹھیک ہے, تو ریفلیکشن ٹائم یا ٹائم آؤٹ اس کو کہتے ہیں کہ بچہ اس کو سوچے. ٹھیک ہے, اور تاکہ میری جو غلطی ہے کہاں پہ ہے, اس کو کلاس سے کچھ ٹائم کے لیے باہر بھیج دیتا ہے. تو گیو اسٹوڈنٹ مومنٹ ٹو کام ڈاؤن اینڈ ریفلیکٹ آن دیئر بیہیویئر. وہ خود سوچے. اس کو کلاس میں ایک سائڈ پہ بٹھا سکتے ہیں, کلاس میں پیچھے کھڑے ہو جاؤ بیٹا آپ 5 منٹ کے لیے, سوچو جو آپ نے کیا ہے, کلاس سے باہر چلے جاؤ. تو یہ ٹائم آؤٹ یا ریفلیکشن ٹائم ہے. ریسٹوریٹیو جسٹس اپروچ. ریسٹوریٹیو جسٹس اپروچ سے مراد یہ ہے کہ بچوں کو اپنے ایکشن کی ذمہ داری ان کو خود دیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ کی بک ڈیمیج کرتا ہے, کاپی ڈیمیج کرتا ہے, کوئی چیز اٹھا لیتا ہے, تو اب اس اسٹوڈنٹ کو دیں کہ جی اب اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا بیٹا تو آپ کیا کرتے. تو جیسا آپ اس کے لیے سوچ رہے ہیں ویسا کریں. ٹھیک ہے نا جی, اس کے اپولوجائز کریں, اسے سوری کریں, اس کو نہیں وہ چیز لے کے دیں. یہ ہے ریسٹوریٹیو جسٹس اپروچ, کہ بچہ خود جو ہے نا اس چیز کو جو وہ دوسروں کے لیے چاہ رہا ہے وہ اپنے اوپر بھی اپلائی کرے. اسٹوڈنٹ ٹیچر کانفرنسز, تو اس میں آپ جو ہے اسٹوڈنٹ کی ٹیچر کی کانفرنسز میں آپ موٹیویشنل باتیں کریں, 1-on-1 ڈسکشن کریں, مس بیہیویئر کی ریزنز بتائیں اور ان کو بہتر کرنے کے سلوشن بچوں کو بتائیں اس کانفرنسز کے اندر. بیہیویئر کانٹریکٹ, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جو ہے نا ایک ایگریمنٹ ہو. ٹھیک ہے, تو جس میں گول, ریوارڈ, امپرومنٹ, سزا, جزا, ہر ایک چیز مینشن ہو کہ یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے, یہ نہیں کرنی. تو ایگریمنٹ باقاعدہ اسٹوڈنٹ کے پاس ہو کہ بھئی ہم نے اپنے ٹیچر کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہو, یہ ہم کریں گے, یہ نہیں کریں گے. انگیجنگ کلاس روم ایکٹیویٹیز, آپ اپنی کلاس کو, لیسنس کو, ایکٹیویٹیز کو, پروجیکٹس کو, گروپ ورک کو, ڈسکشن کو, ان کو اتنا انگیجنگ کریں کہ اسٹوڈنٹ کو ٹائم ہی نہ ملے ڈسرپشن کا. ٹھیک ہے, اسٹوری ٹیلنگ ہو, ہینڈز آن ایکٹیویٹیز ہوں, فیلڈ ٹرپس ہوں, اس طرح کے کام کریں کہ بچے جو ہے نا اتنا انٹرسٹ لیں کہ ان کو ٹائم ہی نہ ملے. پیئر میڈیشن اینڈ کاؤنسلنگ, بچے ایک دوسرے کی کاؤنسلنگ کریں. ایک دوسرے کی جو اچھا بچہ ہے اس کو کسی ایک بچے کو میڈیٹر لگا دیں, سالس بنا دیں, وہ دونوں کی بات سنیں اور ان کی میڈیشن کروا دیں, تو چھوٹے موٹی ایشوز پہ. ٹھیک ہے, تو پیئر میڈیشن اینڈ کاؤنسلنگ. اس کے بعد ہے پیرنٹل انوالومنٹ. پیرنٹس کی انوالومنٹ بھی بڑا کی رول پلے کرتی ہے کہ جب پیرنٹس انوالو ہوتے ہیں اس طرح کے ڈسپلن میٹرز میں, تو پیرنٹس کو انفارم اگر کیا جائے اور وہ بچے کو سمجھائیں یا اس کو ٹھیک کرنے کی خود کوشش کرتے ہیں, تو اس سے بچہ پھر اسکول میں جب آتا ہے تو وہ غلطیاں نہیں کرتا ہے. تو یہ پیرنٹل انوالومنٹ ہوگی. کنکلوژن, کارپورل پنشمنٹ ایک بیڈ کانسیپٹ ہے, اور ہمارے ہاں پاکستان میں کارپورل پنشمنٹ ویسے بھی بین ہے. تو ہمارا جو آرٹیکل 37 ہے آئی تھنک وہ بتاتا ہے کہ کسی بھی بچے کو آپ سزا جو ہے وہ نہیں دے سکتے. تو اس کے الٹرنیٹیو یہ ہیں کہ ٹیچر جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کرے ادر ٹیکنیکس, ادر میئرز. ٹھیک ہے, جو جیسا کہ اوپر جتنی بیان کی جا چکی ہیں آپ ان کو کمپریہنسو وے میں اپنی لینگویج میں لکھ لیں کہ یہ چیزیں ٹیچر کو کرنی چاہیے, اور یہ زیادہ افیکٹو ہیں اور اس سے بچوں کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے, جبکہ کارپورل پنشمنٹ سے نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا. 8. Question number 8. Have briefly outlined the concern that a teacher should keep in mind while formulating rule and procedure for the classroom. ٹیچر کو کون سی چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے ایک کلاس روم کے رولز بناتے ہوئے. اب آپ استاد ہیں نا, آپ خود سوچیں کہ آپ کو کیا چیزیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ضروری ہیں آپ کے لیے کلاس روم میں ایز اے ٹیچر. ٹھیک ہے, تو یہ آپ اپنے مائنڈ میں سوچیں. بہت ہی آسان سوال ہے یہ. سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کلاس روم رولز کیا ہوتے ہیں. وہ گائیڈ لائن یہ جو ہمارے ایکسپیکٹڈ بیہیویئر کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہیں کہ اس طرح کا بیہیویئر یہاں پہ ایکسیپٹڈ ہے, ان کو رولز کہتے ہیں. رولز کہتے ہیں کسی کام کو کرنے کا طریقہ, سمپل وے میں. ٹھیک ہے, کلاس روم رولز آر سیٹ آف کلیئرلی ڈیفائنڈ گائیڈ لائن دیٹ اسٹیبلش ایکسپیکٹڈ بیہیویئر اینڈ نارمز within a classroom. These rules help to create a structured, respectful and productive learning environment by outlining what is acceptable and unacceptable behavior. They set expectation for the student regarding interaction, participation and responsibilities, ensuring a safe and positive atmosphere that foster learning and collaboration. Effective classroom rules are clear, fair, age appropriate and consistently enforced. تو وہ رول سے کیا مراد ہے, وہ تمام ویز جس کے جو بتائے جاتے ہیں بچوں کو کہ یہ ایکسیپٹیبل نارمز ہیں, ویلیوز ہیں, ایکشنز ہیں آپ کے, تو ان کو ہم کہتے ہیں کلاس روم رولز, اور یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے,
تو یہ کلاس روم رولز کہلاتے ہیں. کنسرن وین فارمولیٹنگ کلاس روم رولز اینڈ کون سی چیزیں آپ اپنے مائنڈ میں آپ کو رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے کلیئرٹی اینڈ سمپلسٹی. یعنی اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے, سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جب آپ نے رولز بنانے ہیں تو آپ نے رولز بناتے وقت کون سی چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھنی ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے رول کلیئر بنانے اور سمپل بنانے, یعنی کوئی کمپلیکیشن نہ ہو, بچوں کو ڈسٹربنس پریشانی نہ ہو. رول شوڈ بی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ریممبر. ریز یور, مثال کے طور پر ریز یور ہینڈ بیفور اسپیکنگ. آپ کو بولنے سے پہلے اپنا ہینڈ ریز کرنا چاہیے. یہ ایک کلاس روم رولز ہے. پریونٹ کیوز, کیوز کہتے ہیں افراتفری کو, ہنگامی صورتحال کو. اینڈ انشور ایوری ون گیٹس اے چانس ٹو پارٹیسپیٹ. تو اس سے وہ جو افراتفری کا ماحول ہے ختم ہوتا ہے, ہر ایک کو بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے. نمبر 2, فیئرنیس اینڈ کنسسٹنٹ. آپ کا جو رولز ہوں وہ فیئر ہوں, یعنی ایزی ٹو اپلائی, یعنی اپلیکیبل ہوں. یہ نہ ہو کہ وہ چیزیں آپ امپلیمنٹ کر رہے ہوں جو اپلائی. مثال کے طور پر آپ نے آپس میں پورا دن کوئی بات نہیں کرنی, جب ڈسکشن ٹائم ہو تو تب بھی نہیں کرنی, آپ نے صرف ٹیچر کو سن. اب یہ وہ رول آپ بنا رہے ہیں کہ بچے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا ان پہ. تو جب آپ ان کو کوئی کلاس ورک دیں گے اور آپ کہیں کہ وہ بچے کو پرابلم ہو سکتا ہے, تو وہ باتیں کریں جو اپلائی ہونے والی ہوں. فیئر اینڈ کنسسٹنٹ. ٹھیک ہے, ٹریٹ ایوری ون ود ریسپیکٹ. جیسا کہ یہ ہے کہ ہر ایک کو احترام کے ساتھ دوسرے کی بات سنیں غور سے, کسی قسم کی کوئی تفریق نہ ہو. تو امپورٹنس, پروموٹ اے پازیٹیو اینڈ انکلوسیو کلاس روم کلچر. ایک پازیٹیو اور انکلوسیو کلاس روم کلچر پروموٹ کریں. ریلیونس اینڈ نیسیسٹی. رول آپ کے جو ہے, رول شوڈ سرو اے کلیئر پرپز ان پروموٹنگ لرننگ اینڈ ڈسپلن. تو ریلیونٹ ہوں, بچوں کی کلاس ورک سے ریلیٹڈ ہوں, بچوں کی نیڈ کے اکارڈنگ ہوں. نیسیسری رولز ہوں. ٹھیک ہے, جیسے کمپلیٹ اسائنمنٹ آن ٹائم. اس سے بچوں کی ٹائم مینجمنٹ اور جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے کام کو کرنے کی, وہ جو ہے وہ بچے اپنی رسپانسبلٹی جب لیتے ہیں اور ٹائم مینجمنٹ پہ فوکس کرتے ہیں تو بچوں کو ایک انکریجمنٹ ملتی ہے کہ جی میں اپنا ٹائم خود مینیج کر رہا ہوں, کہ میں نے خود جو ہے میری رسپانسبلٹی ہے یہ کام کرنے کی. تو یہ تھرڈ کی پوائنٹ ہے. اچھا, اس کے بعد ہے جی اسٹوڈنٹ انوالومنٹ. اسٹوڈنٹ کی انگیجمنٹ جو ہے نا, یہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے جب بھی آپ رول بنائیں, کہ ایسے رولز بنائیں جس میں اسٹوڈنٹ کی انوالومنٹ بھی ہو. جیسے مثال کے طور پر کیپ یور ورک پلیس کلین, کے بچے جہاں پہ بیٹھے ہیں صاف اپنے ڈیسک بینچز کو, چیئر کو, کارپٹ کو, اپنے روم کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں. ٹھیک ہے, اس میں ریپر ہیں, کوئی اس طرح کوئی اس کے کتاب کے بک کے پیجز ہیں جو سپوائلڈ ہیں, خراب ٹکڑے ہیں, تو وہ ڈسٹ بن میں جا کے ڈالیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی چیزیں. کیپ یور ورک پلیس کلین. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں یہ ساری ایگزامپل آ جائیں گی. تو اس میں اسٹوڈنٹ کی انوالومنٹ بھی ہو, تو اس میں اسٹوڈنٹ کی رسپانسبلٹی آئے گی, شیئرڈ رسپانسبلٹی آئے گی, تو وہ بہت ساری چیزیں ان چیزوں کا خیال کریں گے. ایج اپروپریٹنیس. رولز جو ہے نا آپ کے ایج اپروپریٹ ہونے چاہیے, اسٹوڈنٹ کے ڈیولپمنٹل لیول کے اکارڈنگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پر یوز انڈور وائسز ان دا کلاس روم. تو آپ کلاس روم, ایج اپروپریٹ سے مراد یہاں پہ ہے کہ اب ایک تیسری کا بچہ ہے نا جی, تو اس کے لیے اب وہ میسیج آف دا ڈے تو روزانہ نہیں دے سکتا. اب ہمارے ہاں روٹین ہوتی ہے کہ ہر بچہ روزانہ میسیج آف دا ڈے بھی ایک بچہ دے گا, تو اب اس کی ایج کے اکارڈنگ نہیں ہے. تو اس طرح ایج اپروپریٹ ہم رولز بنائیں. انڈور وائسز سے یوز انڈور وائسز ان دا کلاس روم. کلاس روم کے اندر آپ کی ڈسکشن لمیٹڈ رہنی چاہیے. اس میں جو ینگر اسٹوڈنٹ ہیں آپ ان کو ہیلپ کریں, جو اچھا بچہ ہے وہ کمزور بچوں کی ہیلپ کرے تاکہ وہ بچہ بھی آگے موو کرے. پازیٹیو فریمنگ. تو انسٹیڈ آف پروہیبٹیو رول فریز دیم پازیٹیولی. رولز کو ہم جو ہے نا جیسے ہم یوز کرتے ہیں, اکثر بات کہتے ہیں ہم کہ ڈو ناٹ ٹاک وائل ادر آر اسپیکنگ یا وائل ادر آر ٹاکنگ. آپ اس وقت بات نہ کریں جب, تو اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں بی اے گڈ لسنر.
ٹھیک ہے. تو یعنی اسی بات کو ہم ایک مختلف ایک پازیٹیو وے میں فریم کر سکتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں پازیٹیو فریمنگ. تو اس سے اسٹوڈنٹ جو ہے فوکس ان کا ڈیولپ ہوگا چیزوں پہ, لیکچر پہ, ڈسکشنز پہ. کلاس روم کلچر اینڈ ڈائیورسٹی. تو ہمیں کلاس روم کے کلچر اور ڈائیورسٹی کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے, کیونکہ ہماری کلاس کے اندر مختلف کیٹیگریز کے مختلف بچے ہوتے ہیں, مختلف ریلیجین کے, مختلف پرابلمز کے بچے بھی ہو سکتے ہیں, تو ہم نے ان سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تو اٹ کریٹس این انوائرمنٹ ویئر آل اسٹوڈنٹ فیل ویلیوڈ اینڈ ہیئرڈ. تو اس کے بعد ہے فلیکسیبلٹی اینڈ اڈاپٹیبلٹی. ٹیچر شوڈ بی اوپن ٹو ریوائزنگ رولز وین نیڈیڈ. ٹیچر جو ہے نا اپنے رولز فکس نہ بنائے, جب ضرورت پڑے ان کو کیا کرے, رولز چینج بھی کر لے جب ضرورت ہو. تو اس کو کہتے ہیں فلیکسیبلٹی اینڈ اڈاپٹیبلٹی. فالو دا ڈیجیٹل ایٹیکیٹ وین یوزنگ ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے آپ جو ڈیجیٹل ایٹیکیٹ ہیں, اخلاقیات ہیں, جو ان کا خیال رکھیں. کسی دوسرے کے جو معاملات میں, جو ڈیجیٹل معاملات ہیں, کسی کا کوئی اکاؤنٹ ہے, سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے, ان میں انٹرپٹ نہ کریں. یہ اسکول کالج لیول کے ہیں, ایگزامپل یہاں پہ دی ہوئی ہے. تو مقصد بھی یہ ہے کہ ایسے رولز بنائیں جو بچوں کے لیے فکس نہ ہو. اگر ان کو ضرورت پڑے تو آپ ان کو چینج بھی کر لیں. الائنمنٹ ود دا اسکول پالیسیز. آپ کے جو رولز ہیں وہ اسکول پالیسیز کے ساتھ الائنڈ ہونے چاہیے. جس طرح کی پالیسی اسی طرح کا رول ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اسکول کی پالیسی اور ہے اور آپ کے رولز اور ہوں. اب جیسے مثال کے طور پر ٹیچر کہے کہ آپ نے ٹائی لگا کے نہیں آنا, اور اسکول کی پالیسی ہے کہ اسکول میں جو ہے نا وہ بلو کلر کی ٹائی ہر بچہ لگا کے آئے گا. تو اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں پہ اگزامپل ہے فالو دا اسکول ڈریس کوڈ پالیسیز. انفورسیبلٹی. تو رولز جو ہے نا وہ آپ اپلائی بھی کریں اور کنسسٹنٹلی اپلائی کریں. یہ نہ ہو کہ کبھی آپ رولز پہ بڑی سختی کریں اور کبھی آپ بہت ریلیکس ہوں. تو اسٹے سیٹڈ ڈیورنگ انسٹرکشن انلیس گیون پرمیشن. آپ اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی. تو یہ انفورسیبلٹی ہے. تو کنکلوژن کیا ہے کہ آپ کو ایک کریے پازیٹیو اور آرگنائز لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ کو افیکٹو کلاس روم مینجمنٹ ریکوائر ہوتی ہے. اور جب تک افیکٹو کلاس روم میں کلیئر رولز, فیئرنیس اور اسٹوڈنٹ کی انوالومنٹ نہیں ہوتی, میوچل ریسپیکٹ نہیں ہوتی, سیلف ڈسپلن پہ بچے خود فوکس نہیں کرتے, تب تک وہ مینٹین نہیں ہو سکتا. تو اس لیے آپ کو رولز بناتے ہوئے ان ساری چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں اگر ایگزسٹ کریں گی تو ہماری کلاس روم کی مینجمنٹ جو ہے نا وہ پراپر وے میں ہوگی, ادروائز اٹ ول بی ڈیفیکلٹ. اچھا جی, آگے جی کویسچن نمبر ہمارا 9 ہے. واٹ از کنڈیوسیو لرننگ انوائرمنٹ, ہاؤ اے ٹیچر کین پلے ہز آر ہر رول ان ڈیولپنگ اٹ. کنڈیوسیو لرننگ انوائرمنٹ کیا ہے اور ایک ٹیچر کیسے جو ہے ایک کنڈیوسیو لرننگ انوائرمنٹ کو کریٹ کر سکتا ہے. اچھا, سب سے پہلے دیکھتے ہیں واٹ از کنڈیوسیو لرننگ انوائرمنٹ. کنڈیوسیو لرننگ انوائرمنٹ ہوتا کیا ہے؟ ایک ایسا انوائرمنٹ جہاں پہ بچے کی ہر طرح کی نیڈز کو ایڈریس کیا جا رہا ہو, جہاں پہ بچہ اپنے آپ کو سیف, موٹیویٹڈ اور اپنی فریڈم کو جو ہے نا وہ انٹرٹین کر سکے. اسے لگے کہ یہاں پہ جو ماحول ہے وہ بہت دوستانہ ہے, بہت فرینڈلی ہے, اور اسٹوڈنٹ, ٹیچر, اسکول, اوورآل ہر کوئی اس کو سپورٹ کرے گا. رائٹ بیسڈ ایجوکیشن ہے اس جگہ پہ. تو ایسے انوائرمنٹ کو کنڈیوسیو لرننگ انوائرمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ اسٹوڈنٹ سیف, موٹیویٹڈ, انگیجڈ فیل کرے, جس انوائرمنٹ میں اسٹوڈنٹ کی سکسیس اور ہولسٹک ڈیولپمنٹ فوکس کی جا رہی ہو, جہاں پہ کارپورل پنشمنٹ, جہاں پہ بلینگ, جہاں پہ ٹارچر کرنا, جہاں پہ بچے کو کے ساتھ اگریسو بیہیویئر, یہ ساری چیزیں جہاں پہ موجود نہ ہوں, ایسا انوائرمنٹ کنڈیوسیو لرننگ انوائرمنٹ کہلاتا ہے. فیچر آف کنڈیوسیو لرننگ انوائرمنٹ, اس کے فیچر کیا ہیں؟ سیف اینڈ سیکیور. ایسا انوائرمنٹ سیف بھی ہوتا ہے بچے کے لیے, سیکیور بھی ہوتا ہے, جہاں پہ کسی قسم کا ہارم, بلینگ, بچے کو کوئی ٹارچر, پنشمنٹ, کارپورل پنشمنٹ یہ نہیں ہوتی. فزیکلی, ایموشنلی بچہ سیف ہوتا ہے. پازیٹیو ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ. کنڈیوسیو لرننگ انوائرمنٹ میں ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, پازیٹیو ہوتے ہیں, ریسپیکٹفل ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی جو ہے نا ایک دوسرے کے درمیان بڑا اسٹرانگ بانڈ ہوتا ہے. انگیجمنٹ اینڈ موٹیویشن, یہاں پہ بچہ انگیج کیا جاتا ہے, اس کو ڈفرینٹ
کلاس کے اندر انڈور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے اندر، اسپورٹس اینڈ گیمز کے اندر، ڈسکشنز کے اندر، تو اس سے بچے کو موٹیویشن ملتی ہے. کلیئر رولز اینڈ ایکسپیکٹیشن، تو ایسی جگہوں پہ، ایسی سچویشن میں بچوں کے جو کلاس کے نارمز ہوتے ہیں، رولز ہوتے ہیں، وہ بہت کلیئر ہوتے ہیں، ایکسپلیسٹ ہوتے ہیں، ویل ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. انکلوسیوٹی اینڈ ڈائیورسٹی، ایسی کلاس کے اندر جہاں پہ انکلوسیوٹی یا کنڈوسیونیس ہوتی ہے، وہاں پہ بچوں میں کوئی ڈسکریمنیشن کاسٹ، کریڈ یا کلر، رنگ، نسل، مذہب کی بنیاد پہ کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہر طرح کی ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. افیکٹو کلاس روم مینجمنٹ، کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ میں کلاس روم بہت افیکٹولی مینیج کی جاتی ہے. اور اویلیبلٹی آف ریسورسز، وہاں پہ جو وسائل ہیں وہ سارے کے سارے اویل کیے جاتے ہیں، وہاں پہ دستیاب بنائے جاتے ہیں. انکریج یعنی ٹیچنگ لرننگ ایڈز ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو آڈیو ایڈز ہیں، ویژول ایڈز ہیں، کوئی گرافکس ہیں، چارٹس ہیں، اس طرح کی پوسٹرز ہیں، پکچرز ہیں، کوئی ریئل لائف آبجیکٹس ہیں، یہ ریسورسز مراد ہیں. انکریجمنٹ آف کریٹیکل تھنکنگ، تو کریٹیکل تھنکنگ جو ہے نا وہ وہاں پہ بچوں کی انکریج کی جاتی ہے. ٹیم ورک اور کولیبریشن پہ فوکس کیا جاتا ہے. ایموشنل سپورٹ دی جاتی ہے بچوں کو. ٹھیک ہے، تو ہر طرح سے بچے کی نیڈ ایڈریس کی جائے. تو یہ تو تھا کہ وٹ از پارٹ 1. پارٹ 2 ہے اب ہاؤ اے ٹیچر کین ڈیولپ اے کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ. تو پازیٹیو کلاس روم کلچر کریٹ کرے ٹیچر. ٹھیک ہے، کلاس روم میں اسٹوڈنٹ کو رسپیکٹ، کائنڈنیس، ٹیم ورک، گروپ ورک میں انگیج کرے. کلیئر ایکسپیکٹیشنز کو ڈیزائن کرے، کریٹ یا سیٹ کرے. تو ایکسپیکٹیشن اس کی کلیئر ہوں، اور رولز ریسپانسبلٹیز فریکوینٹ ہوں. یوز انگیجنگ ٹیچنگ میتھڈ، اس کے جو ٹیچنگ میتھڈ ہیں وہ بہت انگیجنگ ہوں، یعنی ٹیکنالوجی کو، اے وی ایڈز کو، ایکٹیویٹیز کو، ان کو وہ یوز کرے تاکہ بچہ جو ہے وہ اچھے وے میں، گڈ وے میں جو اپنی لرننگ ہے یا جو کچھ اس نے سیکھنا ہے اس کو سیکھے. انکریج اوپن کمیونیکیشن، تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے وہ اوپن ہونی چاہیے. خاص طور پہ جب بچے آپس میں ڈسکشن کریں تو ان کو فری ٹائم دیا جانا چاہیے. پرووائڈ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک، بچوں کو ان کی غلطیوں پہ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دیے جانا چاہیے. ان کی غلطیوں دور کرنے کے لیے، ان کے فیوچر میں اصلاح کرنے کے لیے ایسا فیڈ بیک دیا جانا چاہیے. بی اپروچیبل اینڈ سپورٹیو، ان کو ایمپیتھی کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان کے نیڈز کو، ان کے ایشوز کو، چیلنجز کو سنا جائے، ایڈریس کیا جائے. اڈاپٹ ٹیچنگ اسٹریٹجیز، ایسی ٹیچنگ اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی جائیں جو کہ بچوں کی جو لرننگ سٹائل ہیں، ان کی نیڈ، انٹرسٹ ہیں، ان کے اکارڈنگ ڈیزائن کی گئی ہوں. تو اس طرح کی ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہونی چاہیے. مینیجنگ کلاس روم بیہیویئر افیکٹولی، جہاں پہ ضرورت پڑے بچوں کے کوئی پرابلمز ہیں تو اس کو افیکٹو وے میں ڈیل کریں. مثال کے طور پر بچوں کے درمیان کوئی پرابلمز آ جاتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس کو ان ٹائم جو ہے نا ایسے ایشوز کو، چیلنجز کو ٹیچر کو چاہیے کہ وہ مینیج کرے. پروموٹ انکلوسیوٹی، کلاس روم کے اندر انکلوسیونیس کو ٹیچر پروموٹ کرے. اینڈ انکریج اسٹوڈنٹ اٹانومی، اسٹوڈنٹ رسپانسبلٹیز لیں اپنی لرننگ کی، ایکٹیویٹیز کی، ڈسکشن کی، کلاس ورک کی، فیلڈ ٹرپس کی. ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹ اٹانومس فیل کریں کہ ہم خود مختار ہیں، ہم اپنے ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں، ہم اس قابل ہیں. تو یہ کچھ جو ہے نا وہ کی پوائنٹس ہیں جو کہ کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ کے لیے ضروری ہوتے ہیں. کنکلوژن، کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ نیڈ آف دا ٹائم ہے. ہمارا جو ماڈرن سنگل نیشنل کریکولم ہے یہ بھی فوکس کرتا ہے کہ کلاس کا انوائرمنٹ آپ کریٹیکل کے بجائے کریٹیو بنائیں، کنسٹرکٹیو بنائیں، فرینڈلی یعنی کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ بنائیں جس سے بچوں کے اندر پازیٹیو اور سپورٹیو ایٹماسفیئر ان کو ملتا ہے، اور ان کی اکیڈیمک اور پرسنل گروتھ جو ہے نا وہ دونوں انہانس ہوتی ہیں. اگلا سوال بھی اس سے ملتا جلتا ہے. واٹ از کنڈوسیو انوائرمنٹ، ہاؤ ٹیچر کین پلے ہز اور ہر رول ان ڈیولپنگ اٹ. ایک سیکنڈ ویٹ کریں. جی اچھا، یہ کویسچن میں مسٹیک تھی کویسچن لکھتے ہوئے. یہ کویسچن نمبر 9 ڈبل کاپی کیا ہوا تھا. تو یہ کویسچن ہے، یہ میں دوبارہ فائل بھیج رہا ہوں گروپ کے اندر، تو آپ لوگوں نے جو ہے نا اس کو کنسیڈر کرنا ہے کہ یہی کویسچن نمبر 10 کی ہیڈنگ یہ ہو. واٹ ڈو آئی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ ان ڈیزائننگ این افیکٹو کلاس روم انوائرمنٹ. کلاس روم انوائرمنٹ کیا ہے؟ کلاس ایک کمرہ ہے جس کے اندر بچوں نے بیٹھنا ہے، وہاں پہ روشنی، پانی، ہوا کا بندوبست ہے،
اور سیٹنگ ارینجمنٹ پراپر ہے، اور ٹیچر کا جو بورڈ ہے وہ پراپر ویزیبل ہے. یہ سارا اوور آل جو ہے نا، اچھا ٹیچر کی جو ٹیچنگ ہے پلس وہ کیسے پڑھاتا ہے، یہ اوور آل کیا کہلاتا ہے؟ کلاس روم انوائرمنٹ کہلاتا ہے. اب اس میں فزیکل، سوشل، ایموشنل، سائیکولوجیکل ہر ایلیمنٹ آ جاتا ہے جو انوالو ہوتا ہے ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں. تو اب اس میں ٹیچر اسٹوڈنٹ کے ریلیشن شپ، ان کے انٹریکشن، کلائمیٹ، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. یہ تو کہلائے گا کلاس روم کا انوائرمنٹ، ٹھیک ہے، جس میں یہ ساری چیزیں فزیکل، سوشل، ایموشنل اسپیکٹ آ جائیں گے. تو اس میں اس کا لے آؤٹ ہو گیا، اس کی سیٹنگ ارینجمنٹ، اس کی جو ہے نا اویلیبل ریسورسز ہیں، فرنیچر ہے، وائٹ بورڈ ہے، جو بھی ہے، ٹیچر اسٹوڈنٹ انٹریکشن ہے، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. اب افیکٹو کلاس روم انوائرمنٹ کون سا ہوگا؟ وہ انوائرمنٹ جہاں پہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا انٹریکشن آپس میں بہت اسٹرانگ ہے، اسٹرانگ بانڈیج ہے دونوں کے درمیان. بچے جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ ان کو پراپر وے میں سکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. پازیٹیو انٹریکشن ہے، پازیٹیو انوائرمنٹ ہے، کیئرفل پلاننگ کی جاتی ہیں چیزیں، اور اسٹوڈنٹ کو ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو نیڈز ہیں، وہ بھی فل کر کے جو ہے نا وہ دی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو انوائرمنٹ ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ افیکٹو کلاس روم انوائرمنٹ کہلاتا ہے. اچھا، اب اس کے کمپوننٹ کون کون سے ہیں کہ کیا کون کون سی چیزیں ٹیچر کو فوکس کرنی چاہیے؟ ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے فزیکل لے آؤٹ اینڈ آرگنائزیشن. کلاس میں فزیکل ارینجمنٹ چیزوں کی، جیسے اس میں فرنیچر ہو گیا، ڈیسک بینچ ہو گیا، سیٹنگ ارینجمنٹ ہے، روشنی کا بندوبست ہے، ہوا کا بندوبست ہے. فزیکل لے آؤٹ اینڈ آرگنائزیشن، تو ارینج ڈیسک ٹو فیسیلیٹیٹ کولیبریشن اینڈ ویزیبلٹی، موومنٹ بچوں کی آسانی وہاں پہ ہو سکے، گروپ ورک کر سکیں، ریڈنگ کر سکیں، ڈسکشن کرنا چاہیں کر سکیں. تو اس طرح سے آپ کلاس روم کا لے آؤٹ بنائیں، آرگنائز کریں. نمبر 2 ہے کلاس روم ایٹماسفیئر. اب اس سے مراد یہ ہے سائیکولوجیکل ایلیمنٹ. اب اس میں یعنی کہ جو کلاس روم کا ماحول ہے اٹریکٹیو ہو، ڈیسنٹ سا ہو، یعنی اس میں روشنی کا بندوبست تو ہے آلریڈی. اب اس میں ٹیچر جو ہے نا وہ اس کو یوز بھی پراپر کرے، ٹھیک ہے، وینٹیلیشن پراپر ہو. اچھا، کلاس میں ٹیچر اسٹوڈنٹ انٹریکشن بہت اچھا ہو، بچے انکریجمنٹ فیل کریں، بچے فیل کریں کہ وہ کسی قید میں نہیں بیٹھے بلکہ وہ کسی انٹرٹیننگ پلیس میں بیٹھے ہیں جہاں پہ ان کو نالج بھی ملنا ہے، اسکل بھی ملنی ہے، انفارمیشن بھی ملنی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں وہاں پہ مختلف چیزیں ہینگ کی ہوئی ہوں، چارٹس، پوسٹرز، فلیکسز، ٹھیک ہے، مٹیریل، اس طرح کوٹیشن کارڈز، یہ ساری چیزیں ڈسپلے کی گئی ہوں تاکہ بچہ جو ہے نا وہ ویلیوڈ فیل کرے، ریسپیکٹ فیل کرے اور فریڈم فیل کرے. کلاس روم مینجمنٹ، اب اس میں کلاس میں پراپر رولز اینڈ ریگولیشن بنائے جائیں اور ان کو کلاس کے اندر کہیں واضح جگہ پہ ڈسپلے بھی کیا جائے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریسورسز ہیں وہ ایزی ٹو ایکسیس ہوں، بچے ایزیلی ان کو ایکسیس کر سکیں، بچے ایزیلی ان کو اپروچ کر سکیں ریسورسز کو، ٹھیک ہے. سگنل فار ٹرانزیشن اینڈ اٹینشن مینجمنٹ. ٹرانزیشن سے مراد جیسے ایک لیکچر ختم ہوا ہے، ایک ٹاپک پیریڈ ختم ہوا ہے، دوسرا پیریڈ سٹارٹ ہوا ہے، ایک ورک ختم ہوا ہے، دوسرا سٹارٹ ہونا ہے، تو اس کے لیے کوئی پراپر سگنل بھی ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک کلاس میں ٹیچر پڑھا رہا ہے، بیل ہے ہی نہیں اسکول یا کلاس کے اندر، تو ٹیچر کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ سگنل بھی یوز کرنے چاہیے. انکلوسیوٹی اینڈ ایکسیسیبلٹی، تو کلاس روم کو انکلوسیو اور ایکسیسیبل ہونا چاہیے. ہر ایک بچے کی نیڈ، انٹرسٹ کو فوکس کیا جائے، کوئی ڈسکریمنیشن بچوں کے درمیان نہ ہو، اور جتنے بھی اویلیبل ریسورسز ہیں، ایڈز ہیں، کوئی ٹیکسٹ بکس ہیں، کوئی گرافکس ہیں، جو چیزیں دستیاب ہیں کلاس میں، وہ یہ نہ ہو کہ چند بچوں کی اجارہ داری ہو، بلکہ ہر ایک بچہ ان کو ایکسیس بھی کرے، ان کو یوز بھی کر سکے. تو اوور آل ایک سپورٹیو انوائرمنٹ ہو، کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو کاسٹ، کریڈ، کلر کی بیس پہ. تو جو ڈائیورسٹی ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہو. ٹیکنالوجی اینڈ لرننگ ریسورسز، ٹیکنالوجی کو یوز کرنا چاہیے، ٹیبلٹس کو، اسمارٹ بورڈز کو، پروجیکٹرز کو، ٹھیک ہے، اس طرح ان کو چیزوں کو یوز کیا جائے. لرننگ ریسورسز بکس ہیں، چارٹس ہیں، مینیپولیٹو ہیں، میگزینز ہیں، کارڈز ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ ہمارے ڈفرینٹ پوسٹرز ہوتے ہیں، ڈایاگرامز ہوتی ہیں، تو اے وی ایڈز جتنی بھی طرح کی ہیں وہ یوز کی جائیں. اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ اینڈ کولیبریشن، بچوں کو جو ہے نا
کلاس کے اندر ان کو انگیج بھی رکھا جائے اور ان کے درمیان کولیبریشن کے لیے کوئی گروپ ایکٹیویٹیز گروپ ورک بھی ان کو اسائن کیا جائے، تاکہ سب سے زیادہ جو بچہ سیکھتا ہے نا وہ گروپنگ سے سیکھتا ہے، ایکٹیویٹیز سے سیکھتا ہے، تو اس میں بچے کو انوالو کیا جائے تاکہ بچہ کمفرٹیبل فیل کرے۔ اب اس کے لیے سیٹنگ ارینجمنٹ اس طرح سے پہلے ہم نے کری ہوئی ہے کہ بچے ایزیلی جو ہے نا وہ کلاس کے سینٹر میں آ کے ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں، گروپ ورک بھی کر سکیں۔ ایموشنل اینڈ سائیکولوجیکل سیفٹی، تو بچوں کی ایموشنل اور سائیکولوجیکل سیفٹی بھی وہاں پہ جو ہے نا وہ انشور ہو، ایسا جو ہے نا وہ انوائرمنٹ ہونا چاہیے، ریسپیکٹ ہو، بلینگ نہ ہو، بچے کو ہراس نہ کیا جائے، بچے کو کارپورل پنشمنٹ نہ دی جائے، تو یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو کویسچنز ہیں نا یہ سملر نیچر کے ہیں، بس ٹائپ آف کویسچن جو ہے نا جو پوچھا گیا اس میں ورڈنگ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، اندر جو چیزیں ہیں وہ کافی حد تک میچ کرتی ہیں، تو اس لیے بہت سارے ہیڈنگز آپ دیکھیں گے وہ ریپیٹ بھی ہو رہی ہیں مختلف آنسرز کے اندر۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی طرح کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ان کا فوکس سنگل چیز کے اوپر ہے، وہ ہے کلاس روم مینجمنٹ، اور اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ کریٹنگ اے پازیٹیو لرننگ انوائرمنٹ ان دا کلاس۔ تو اب اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ بیلنس، اسٹرکچر، انگیجمنٹ اور انکلوسیو کلاس روم انوائرمنٹ جہاں پہ ہوگا وہاں پہ بچے کی لرننگ زیادہ ہوگی، ٹیچر ایزیلی اپنا لیکچر ڈیلیور کر سکے گا، بچوں کی لرننگ لانگ لاسٹنگ ہوگی، تو یہ کنکلوژن ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 11، ہاؤ ڈو کلاس روم ڈسپلن اینڈ مینجمنٹ ڈفر، وٹ کائنڈ آف کلاس روم انوائرمنٹ ڈو آئی وانٹ۔ دوسرا ہے ہاؤ ڈو کلاس روم ڈسپلن اینڈ مینجمنٹ ڈفر، پروو یور آنسر ود 2 ایگزامپل۔ یہ دو ملتے جلتے کویسچنس تھے، تو ان کو اس طرح ٹیبولر فارم میں نے ایکسپلین کیا ہے۔ سب سے پہلے ہے ڈیفینیشن کلاس ڈسپلن اینڈ کلاس روم مینجمنٹ کی۔ ڈسپلن بیسیکلی میں نے شاید لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ کلاس روم ڈسپلن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام اسٹریٹجیز یا ایکشن جو ایک ٹیچر یوز کرتا ہے اس وقت جب کلاس میں ایک بچہ مس بیہیو کرتا ہے، اس کے انکریکٹ ایکشن کو کریکٹ کرنے کے لیے یا مس بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹیچر جتنی بھی طرح کی اسٹریٹجیز یوز کرتا ہے یہ کہلاتا ہے کلاس روم ڈسپلن۔ جبکہ کلاس روم مینجمنٹ ایک براڈر ٹرم ہے، یہ ایک اوور آل اسٹرکچر ہے جس میں رولز پروسیجر اسٹیبلش کیے جاتے ہیں تاکہ لرننگ انوائرمنٹ بہتر ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک براڈر چیز ہو گئی، جبکہ ڈسپلن میں ہم صرف مس بیہیویئر کو انکریکٹ ایکشن کو کنٹرول کریں۔ فوکس میں دیکھیں تو اس میں مس بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کے لیے اور رولز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کلاس روم ڈسپلن یوز کیا جاتا ہے، جبکہ کلاس روم مینجمنٹ ایک براڈر ٹرم ہے جس میں ڈسرپشن کو پریونٹ کرنے کے لیے اور ایک پروڈکٹیو انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے جو ہے نا اس پہ یہ کلاس روم مینجمنٹ جو ہے نا اپروچ یوز کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے اپروچ پینیٹیو اور کریکٹیو، یعنی اس میں کریکشن کی جاتی ہے یا سزا دی جاتی ہے، کانسیکوینسز دیے جاتے ہیں ڈسپلن کے اندر، جبکہ یہ پرویکٹیو ہوتا ہے اور پریونٹیو ہوتا ہے۔ پریونٹیو کسی کام کو کسی چیز سے روکنا اور پرو ایکٹیو کسی کام کو کسی چیز غلط چیز کو ہونے سے پہلے نہ ہونے دینا، اس کے ہونے والی تمام جو ہے نا جی آپشنز ان کو بھی ختم کر دینا، تو یہ پرو ایکٹیو ہے۔ اس کے بعد ہے گول کہ اسٹوڈنٹ، اس کا فوکس ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ رولز کو فالو کریں اور ڈسپلن کو مینٹین کریں رولز کو فالو کرتے ہوئے۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ایک تو جو ہے نا وہ اسٹرکچرڈ رہیں، انگیج رہیں کلاس روم کے اندر، اور اسٹوڈنٹ جو ہے نا ان کی ایکٹیویٹیز لرننگ کو سپورٹ کریں۔ ٹیچر کا رول، ٹیچر اس میں رولز کا انفورسر ہوتا ہے، اس نے انفورس کرنا ہوتا ہے ریوارڈ اور پنشمنٹ کے تھرو۔ تو کلاس روم مینجمنٹ میں ٹیچر فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے، اس میں اس کا فوکس یہ ہوتا ہے اپنے ایکسپیرینسز، نالج اور اسکل کی بیس پہ وہ لرننگ کو بہتر کرنے کے لیے ملٹیپل ویز یوز کرتا ہے۔ امپیکٹ آن اسٹوڈنٹ، تو کلاس روم ڈسپلن جو ہے نا کین کریٹ فیئر اور کمپلائنس، تو اس میں فیئر کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے اور لانگ ٹرم پازیٹیو بیہیویئر اس سے جس کا رزلٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے صاحب۔ ذرا ڈر کے مارے بچہ کوئی صحیح کام کر لے گا لیکن وہ پرماننٹ اس کے بیہیویئر کا پارٹ نہیں ہوگا، جبکہ جب آپ کی کلاس روم مینجمنٹ پراپر ہوگی نا تو آپ کے بچے کے اندر یہ جو سیلف ڈسپلن ہے، رسپانسبلٹی آئے گی، اندر سے انٹرنسک موٹیویشن آئے گی، تو یہ لانگ ٹرم رہیں گی۔ اسٹوڈنٹ انوالومنٹ، تو کلاس روم ڈسپلن کے اندر اسٹوڈنٹ کی انوالومنٹ بہت کم ہوتی ہے اور وہ زبردستی فالو کرتا ہے چیزوں کو، جبکہ کلاس روم مینجمنٹ کے اندر اسٹوڈنٹ کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے اور اس میں وہ خود رسپانسبلٹیز بھی لیتا ہے اور انگیج بھی ہوتا ہے۔ افیکٹ آن لرننگ، تو اس سے لرننگ انٹرپٹ ہوتی ہے کلاس روم ڈسپلن سے، بچہ شرارت کی، ٹیچر اس کو ٹھیک کرنے میں لگا ہوا ہے، کلاس کا ٹائم بھی ضائع، بچوں کا ٹائم بھی ضائع، ایکٹیویٹی بھی ڈسٹرب ہوئی، اس سے بچوں کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوئی، جبکہ اس سے لرننگ انہانس ہوتی ہے، اس سے لرننگ کلاس روم مینجمنٹ سے انہانس ہوتی ہے۔
ایگزامپل گیونگ ڈیٹینشن فار لیٹ ہوم ورک اور ڈسرپٹیو، بچے کو جو ہے نا وہ سزا دینا، کوئی اس نے کوئی شرارت کی ہے تو کلاس روم مینجمنٹ میں ڈیلی روٹین اور رولز کو بنانا، یہ ایگزامپلز ہوں گے کلاس روم مینجمنٹ کی. لانگ ٹرم تو یہ کلاس روم ڈسپلن جو ہے نا یہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے، جبکہ کلاس روم مینجمنٹ لانگ ٹرم ایک چیز ہے. اب آگے ان کی ایگزامپل ہیں تین. مثال کے طور پر اسٹوڈنٹ ٹاک لاؤڈلی ڈیورنگ اے کلاس اینڈ دا ٹیچر گیوز اے وارننگ، یہ ڈسپلن کی ایگزامپل ہے. ٹیچر، اب اس کے لیے ٹیچر کیا کرے گا، پہلے کلیئر رولز بنائے گا کہ ڈیورنگ لیکچر کوئی بچہ نہیں بولے گا جب استاد پڑھا رہا ہوگا. تو ٹیچر سیٹس کلیئر رولز فار اسپیکنگ اینڈ سگنلز وین اسٹوڈنٹ کین ٹاک. ایگزامپل 2 اسٹوڈنٹ از کاٹ یوزنگ اے فون ان دا کلاس اینڈ دا ٹیچر کنفسکیٹ اٹ. ٹیچر جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کو موبائل استعمال کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، وہ اسے موبائل بھی لے لیتا ہے اور اسے ڈانٹتا بھی ہے، تو یہ اس کے پیرنٹ کو رپورٹ بھی کرتا ہے. تو یہ کلاس روم ڈسپلن ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں کیا کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹ از کاٹ یوزنگ اے فون ان دا کلاس اینڈ دا ٹیچر کنفسکیٹ اٹ. اب اچھا جی، یہ ایگزامپلز میں تھوڑا اس ایشو تھا تو اس کو بھی میں نے چینج کیا ہے. تو یہ جو نیو فائل آج آپ کو ملے گی تو کائنڈلی آپ نے اس کو دیکھنا ہے، پہلے والی کو آپ نے اگنور کر دینا ہے، کیونکہ اس میں یہاں ایگزامپل بھی سیم ایگزامپل دونوں جگہ پہ 4-5 مرتبہ کاپی کی ہوئی تھی. سیکنڈ ایگزامپل ہے اسٹوڈنٹ از کاٹ یوزنگ اے فون ان دا کلاس دا ٹیچر کنفسکیٹ اٹ. ٹیچر دیکھتا ہے کہ بچہ فون یوز، ٹیچر اسے کھینچ لیتا ہے، ضبط کر لیتا ہے. اچھا، اس میں ہے سیٹنگ چارٹ از یوز ٹو منیمائز ڈسٹرکشن. تو ٹیچر جو ہے نا اس نے ایک سیٹنگ چارٹ لگایا ہوا ہے کلاس روم مینجمنٹ کے لیے کہ بچوں کی یہ سیٹنگ ارینجمنٹ ہے، تو وہ اس کے مطابق اپنی جگہ پہ بیٹھیں گے. ایگزامپل 3 ہے کلاس روم ڈسپلن کے اسٹوڈنٹ ریفیوز ٹو فالو دا رولز ٹیچر کانٹیکٹ دا پیرنٹس فار اے میٹنگ. ایک بچہ ٹیچر کی بات ہی نہیں مانتا تو ٹیچر اس کے والدین کو میٹنگ کے لیے کال کر لیتا ہے. تو کلاس روم مینجمنٹ کی ایگزامپل ہے کہ ریوارڈ سسٹم از امپلیمنٹڈ ٹو انکریج گڈ بیہیویئر. گڈ بیہیویئر کے لیے ٹیچر ریوارڈ سسٹم یوز کرتا ہے. تو کلاس روم میں واٹ کائنڈ آف کلاس روم انوائرمنٹ ڈو آئی وانٹ، میں کس طرح کا کلاس روم انوائرمنٹ چاہتا ہوں، یہ کویسچن کا پارٹ ہے. تو سیف اور ریسپیکٹفل چاہتا ہوں جس میں بچے کی انگیجمنٹ اور انٹریکشن ہو، کلاس روم ویل مینیجڈ اور ویل اسٹرکچرڈ ہو، انکلوسیو اور سپورٹیو ہو، جس میں بچے کی انڈیپینڈنس کو انکریجمنٹ ملے، اس کو سپورٹ ملے. ایسا انوائرمنٹ ایز اے ٹیچر میں جو ہے نا وہ پریفر کرنا چاہتا ہوں. تو کنکلوژن، کلاس روم ڈسپلن اور یہ مینجمنٹ دو ڈفرینٹ اپروچز ہیں. تو کلاس روم مینجمنٹ براڈر ہے، کلاس روم ڈسپلن ایک نیرور ٹرم ہے، یہ صرف ڈسپلن یا بیہیویئر مینجمنٹ کے لیے یوز کی جاتی ہے، جبکہ کلاس روم مینجمنٹ لرننگ کو پراپر کریٹیو اور سپورٹیو بنانے کے لیے یوز کی جاتی ہے. کویسچن نمبر 13 ہے واٹ آر دا چیلنجز دیٹ ٹیچر مسٹ نیگوشیٹ ان دا مینجمنٹ آف دا کلاس روم. کلاس روم مینجمنٹ کی ڈیفینیشن آئے گی، اگین وہ میں نہیں بتانے جا رہا، یہ کئی دفعہ ڈسکس ہو چکی ہے انہی سولوشن کے اندر ہی. تو چیلنجز ٹیچر فیسز ان دا کلاس روم مینجمنٹ، کون کون سے چیلنجز ہیں اور ان کی کیا کیا سولوشنز ہیں. چیلنج کیسے کہتے ہیں، ہرڈلز کو، رکاوٹوں کو. کوئی شارٹ ٹرم، ایک ہوتا ہے چیلنج، ایک ہوتا ہے ایشو. چیلنج ایک ایسا پرابلم ہوتا ہے جو شارٹ ٹرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو شارٹ ٹرم ہوتا ہے جس کو آپ اوور کم کر سکتے ہیں تھوڑے ٹائم میں ہی، جبکہ جو ایشو ہوتا ہے یہ لانگ ٹرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو چیلنجز جتنے بھی ہیں ہم ان کو سولو کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس مس بیہیویئر، بچہ مس بیہیو کرتا ہے، ٹیچر کو رسپیکٹ نہیں دیتا، اپنی باری کا انتظار کیے بغیر بولنے لگ جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹ کا یہ ایک پرابلم ہے. کانفلکٹ ہے، بچوں کے درمیان آ جاتے ہیں. اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو بلی کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں. تو اس طرح کی ڈسرپشن ہے اسٹوڈنٹ کی. تو اس کا سلوشن کیا ہے، کلیئر ایکسپیکٹیشن، یعنی کلیئر رولز بنا کے رکھیں، جو یہ کرے گا اس کو سزا ملے گی. اور جب بچے ایسا کریں تو ان کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ اور کنسسٹنٹلی دیں. ایک بچہ اچھا کرتا ہے نا جی، تو اب مثال کے طور پر ٹیچر کلاس سے باہر گیا تو ساری کلاس بڑی خاموشی سے بیٹھے رہی سوائے 2 بچوں کے لیے. ٹیچر آئے اور ان ساری کلاس کے لیے اس نے کلیپنگ کروائی، ٹھیک ہے، اور 2 بچوں کو کہا کہ یہ دیکھیں آپ ان سے سبق سیکھیں. تو یہ کیا ہے، ان بچوں کے لیے کلیپنگ کروائی، یہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہو گئی ان کے لیے.
تو اسٹوڈنٹ کا مس بیہیویئر پہلا پرابلم ہے جس کو آپ کلیئر رولز کریے پازیٹیو ری انفورسمنٹ کے ذریعے حل کر سکتے ہیں. دوسرا ہے لیک آف اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ. ٹیچر کو دوسرا جو چیلنج آتا ہے کہ بچے سمجھ نہیں پاتے چیزوں کو, یا وہ ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج نہیں ہوتے, وہ اپنا انٹرسٹ لوز کر دیتے ہیں, ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں, تو چیزوں کو سمجھنے میں ان کو پرابلم ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ٹیچر کا ٹائم زیادہ لگتا ہے. تو اس کے لیے ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ٹیچر کو ایک تو ایکلیکٹک اپروچ یوز کرنی چاہیے, ٹیکنالوجی کو, ریئل لائف ایگزامپلس کو, اس کے ساتھ ساتھ آڈیو ویژول ایڈز کو, ان چیزوں کو ٹیچر کو یوز کرنا چاہیے, انکارپوریٹ کرنا چاہیے اپنی ٹیچنگ کے اندر, تاکہ بچوں کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ میکسیمم ایڈریس ہو. اس کے بعد ہے کلاس روم ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن. اب ہمارے ہاں مختلف کاسٹ, کریڈ, کلر کے, ریلیجن کے بچے موجود ہوتے ہیں, تو ہر ریلیجن کے اپنی پریفرنسز ہیں, ہر کلچر کی, ہر لینگویج کی اپنی پریفرنسز ہیں, اپنے ویز ہوتے ہیں. تو اب اسٹوڈنٹ کچھ ہوتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈسیبلٹیز والے ہوتے ہیں, تو ہر طرح کا انوائرمنٹ کلاس کے اندر, ہر طرح کے ماحول کے بچے موجود ہیں. تو ٹیچر کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ ہر طرح کے بچے کو کلاس کے اندر کیا کرے, انکلوڈ کرے اور ان کی نیڈز کو ایڈریس کرے. اس کا سلوشن کیا ہے کہ وہ ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن یوز کرے, سیم انسٹرکشن یوز نہ کرے, ٹھیک ہے. اڈاپٹیو انوائرمنٹ ہو کلاس کا, کریٹیو انوائرمنٹ ہو, اس طرح سے کہ ہر ایک بچے کے لیے یا ایٹ لیسٹ ان کی گروپنگ کر کے ہر ایک گروپ کے لیے وہ کیا کرے, انسٹرکشن ڈیزائن کرے. ٹائم مینجمنٹ. ٹائم جو ہے نا وہ ایک امپورٹنٹ ٹول ہوتا ہے کلاس روم مینجمنٹ کا. اگر ایک ٹیچر اپنے ٹائم کو پراپر وے میں مینیج کر لیتا ہے تو یہ سکسیزفل رہتا ہے تھرو آؤٹ دا لیکچر, تھرو آؤٹ دا اکیڈیمک سیشن. تو انسٹرکشنل ٹائم کو بیلنس کرنے کے لیے ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایکٹیویٹیز کو اکارڈنگ ٹو دا ٹائم اسکیجول ڈیزائن کریں. وہ کسی ایک وقت میں, کم وقت میں زیادہ ایکٹیویٹیز ڈیزائن نہ کرے, ٹھیک ہے. کی کنسیپٹ پہ جو زیادہ ڈیفیکلٹ چیزیں ان پہ زیادہ ٹائم لگے, ایزی چیزوں پہ زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کرے. تو یہ ٹائم مینجمنٹ ہے اور اس کا سولوشن ہے لارج کلاس سائز. ہمارے ہاں ایک اور ایشو ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کلاس کا سائز بہت زیادہ ہوتا ہے, جس کے لیے ٹیچر کو بچوں کو کلاس میں بٹھانا, ان کی سیٹنگ ارینجمنٹ, نوائز کے ایشوز ہوتے ہیں, ڈسپلن کے ایشوز ہوتے ہیں, ان کو مینیج کرنا جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے. سولوشن کیا ہے اس کا کہ گروپ ایکٹیویٹیز, اسٹوڈنٹ کو رول اسائن کرے, مختلف کلاس کی ڈویژن کر دے, 2-3 کلاس کے ریپرزنٹیٹیو بنا دے, وہ ہر ایک گروپ کے رسپانسبل ہوں اور ان کی سیٹنگ ارینجمنٹ کے, ان کی ایکٹیویٹیز کے, اس طرح کی چیزوں کے جو اچھے بچے ہیں وہ ان کو خود ڈیل کرتے رہیں تاکہ ٹیچر کی جو ٹینشن ہے وہ منیمائز ہو. ڈیلنگ ود دا ایکسٹرنل ڈسٹریکشنز. کچھ ایکسٹرنل ڈسٹرکشن ہے جیسے موبائل فون کا استعمال ہے, دوسری کلاس یا باہر کوئی فیکٹری ہے, نوائز ہے, کوئی ٹریفک ہے, روڈ چل رہا ہے تو روڈ ساتھ گزر رہا ہے, تو اس طرح کے ایشوز ہیں. یا کوئی بچے کا کوئی پرسنل پرابلم ہے, کوئی میڈیکل ہیلتھ ایشوز ہے, فیملی کا کوئی پرابلم ہے, تو اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کو کیسے جو ہے نا ٹیچر وہ کرے گا. اس کے لیے ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اپنی کلاس یا اسکول کے اندر اسپیس کو افیکٹولی یوز کرے. مثال کے طور پر ونڈوز ہیں یا روشن دان ہیں, تو وہ جو روڈ والی سائڈ سے ہیں ان کو کلوز کر کے دوسری سائڈ سے اوپن کروا لیں. تو اس طرح سے چیزوں کو وہ ڈیزائن کرے کہ ڈسٹرکشن کم سے کم ہو. جن بچوں کو کوئی فیملی ایشوز چل رہے ہیں تو ان کو ایموشنلی ٹیچر سپورٹ کرے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہے ہینڈلنگ پیرنٹ ٹیچر کمیونیکیشن. پیرنٹس کو صاف ظاہر ہے بڑی پرواہ ہوتی ہے, جن کو ہوتی ہے, ان کی بات ہو رہی ہے اپنے بچوں کی, تو وہ پرفارمنس ڈیمانڈ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ سے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بچے کی پوزیشن کیا ہے. اسی طرح ٹیچر یہ چاہتا ہے کہ والدین توجہ کریں اور وہ ان سے بچوں کو پہ فوکس کریں. اب دونوں کا فوکس بچہ ہوتا ہے کہ وہ اس پہ محنت کریں, اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ دیں. تو اب اس کے لیے کیا ہے کہ کمیونیکیشن اوپن ہونی چاہیے. سازر ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ کمزوریاں ہیں, وہ بھی کہہ رہا ہے, تو کمیونیکیشن اوپن رکھیں, ریگولر اپڈیٹ کریں بچوں کو. آج کل تو واٹس ایپ گروپ کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں, ایپس آ گئی ہیں ان کے ذریعے, تاکہ والدین بھی اویئر ہوں, ٹیچر کو بھی پتہ ہو کہ جو ہے نا وہ والدین کس طرح کا فیڈ بیک دیتے ہیں بچے کی پرفارمنس پہ. اچھا, اس کے بعد ہے اڈاپٹنگ ٹو دا ٹیکنالوجیکل چینجز. اب ٹیکنالوجی صاحب ذرا آپ کو پتہ ہے آ رہی ہے, ہر روز نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں, تو ہمارے جو پرانے ٹیچر ہیں ان کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ وہ نئی ٹیکنالوجی میں خود کو انڈلج کریں, انگیج کریں, اس کو سیکھیں, تو یہ پرابلم ہوتا ہے. تو اس کے لیے ٹیچر کو چاہیے کہ وہ کسی اپنے جو ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ کے, ان سے تھوڑی تھوڑی ٹریننگ لیتے رہیں, آہستہ آہستہ وہ بھی پھر یوز ٹو ہو جائیں گے.
ایموشنل اینڈ ایموشنل اینڈ مینٹل ویل بینگ آف دا اسٹوڈنٹ کی اسٹریس انگزائٹی اور پرسنل ایشوز بھی ایک پرابلمز یا ہرڈل کریٹ کرتی ہیں ٹیچر کے لیے. کسی کا کوئی میڈیکل ایشو ہے, کسی کا کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے, ٹھیک ہے, کوئی اکانومیکل کنڈیشن خراب ہے, تو یہ بچوں کے کچھ ایموشنل, ان کی وجہ سے بچے ایموشنلی ڈسٹرب بھی ہو جاتے ہیں جب ان کے پاس پراپر ان کی ضرورت کی چیزیں بھی نہ ہوں, یا فیملی میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے. تو اس میں ٹیچر کو چاہیے کہ بچوں کو پازیٹیو کلچر پروموٹ کر کے, ان کا کونسلر بن کے, ان کو حوصلہ افزائی کر کے, کولیبریشن کے ساتھ ان کو لے کے چلے اور ان کی سٹریس کو منیمائز کرے. لاسٹ ہے جی ٹیچرز آؤن سٹریس اینڈ ورک لوڈ. ٹیچر گھر سے بیگم کے ساتھ لڑ کے جھگڑ کے آیا, یا اس کے اپنے کوئی مسائل ہیں, ڈفرینٹ کیٹیگریز کے ہو سکتے ہیں, تو اس کی اپنی سٹریس اور ورک لوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے گھر کے کام ہیں, اور ہمارے اساتذہ کرام جتنے بھی سرکاری ٹیچر بن جاتے ہیں تو صاحب ذرا وہ پھر کہتے ہیں کہ تنخواہ میں گزارا نہیں ہے اور کام کرنے, تو اس میں پھر مصروف جب ہوتے ہیں تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو ٹیچنگ ہے وہ مؤثر ہوتی ہے. تو اس لیے اپنی لائف کو بیلنس کرنا چاہیے, اپنی بھی کیئر کریں اور اپنے ورک کی جو رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے اس کا بھی خیال رکھیں. کنکلوژن, کلاس روم مینجمنٹ ایک کمپلیکس پروسیس ہے جس کو پیشنس, اڈاپٹیبلٹی اور اسٹریٹجک پلاننگ کے ساتھ ہی ہم مینیج کر سکتے ہیں. تو کلاس روم انوائرمنٹ جتنا ہمارا جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ رکھا جائے گا, اتنا زیادہ ہماری لرننگ کیا ہوگی, افیکٹیو ہوگی. جی کویسچن نمبر نیکسٹ ہے 15, ہاؤ ٹو ڈیل ود دا اوور کراؤڈیڈ کلاسز, ایٹ لیسٹ رائٹ 5 ایگزامپل ود لاجیکل ریزننگ وائل انڈیکیٹنگ دا میتھڈ آف ٹیچنگ ایز ویل. اوور کراؤڈیڈ کلاس روم سے کیا مراد ہے؟ کلاس میں ہمارے ہاں جو اسٹینڈرڈ سائز ہے نا سیکنڈری اسکول کے لیے, پرائمری اسکولس کے لیے, وہ 40 بچوں کے لیے کمرہ بنایا جاتا ہے. 0.6 میٹر اسکوائر پہلی جماعت سے لے کر 8ویں جماعت تک کے بچوں کے لیے اسپیس رکھی جاتی ہے کمرے کے اندر. 1 میٹر اسکوائر رکھی جاتی ہے 9ویں 10ویں کے بچوں کے لیے, اور 11ویں 12ویں کے بچوں کے لیے 1.2 میٹر اسکوائر اسپیس رکھی جاتی ہے. اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پرائمری کا کمرہ چھوٹا ہوتا ہے, مڈل والا بڑا, اور ہائی اسکول کا اس سے بڑا ہو جاتا ہے, ہائر سیکنڈری اسکول کا, کالجز کا. تو اوور کراؤڈڈ سے مراد یہ ہے کہ ایک جو نمبر آف اسٹوڈنٹ ہیں وہ نارمل آپ نے 40 لکھنا ہے کہ 40 سے جب ایکسیڈ کر جاتے ہیں تو اس کو اوور کراؤڈڈ کلاس روم کہتے ہیں. تو اس کو ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ 5 ایگزامپل ایٹ لیسٹ آپ دیں. تو اب جیسے یہاں پہ ہے یوز گروپ ورک اینڈ پیئر لرننگ, یہ ایک اسٹریٹجی ہے. اس کا میتھڈ آف ٹیچنگ کون سا ہوگا؟ یہ کوآپریٹیو لرننگ کو کہتے ہیں, گروپ ورک پیئر لرننگ میں. تو اسٹوڈنٹ کو ہم اسمال گروپس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اب اس کے لیے آپ پیئر انٹریکشن ہے, جگسا ہے, یا راؤنڈ روبن برین اسٹارمنگ ہے, سرکل آف دا سیج ہے, وہ مختلف میں نے آپ کو پڑھائی ہوئی ہیں, وہ ساری آپ لکھ دیں کہ اس میں ہم کلاس کو چھوٹے چھوٹے گروپس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. تو وہ جو گروپس ہیں وہ صاحب ذرا اپنی لرننگ کے خود رسپانسیبل ہو جاتے ہیں. تو ٹیچر کے لیے جو اوور کراؤڈڈ کلاس روم ہے اس کو مینیج کرنا تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے. نمبر 2 ہے امپلیمنٹ روٹیشنل لرننگ سسٹم. اب اس کے لیے اسٹیشن ٹیچنگ ہے. اب اسٹوڈنٹ جو ہے نا مختلف ایکٹیویٹیز میں اسٹیشن ٹیچنگ ایک میتھڈ ہوتا ہے جس میں ویسے اس میں ہوتے 2 ٹیچر ہیں کہ 2 ٹیچر ہیں, تو ایک پڑھاتا ہے, ایک بچوں کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرتا ہے. تو اس میں روٹیشن ہوتی ہے بچوں کی, یعنی کچھ بچے جو ہے نا وہ پہلے ایکٹیویٹیز میں ہیں, کچھ ریڈنگ میں ہیں, کچھ ڈسکشن میں ہیں, کچھ انڈیپینڈنٹ ورک میں ہیں. تو بچوں کو روٹیٹ کر دیا جائے گا, ٹھیک ہے, جو پہلے ایکٹیویٹیز میں ہیں ان کو ڈسکشن میں, جو ڈسکشن میں ہیں ان کو ریڈنگ پہ لگا دیا جائے گا. تو یہ لاجیکل ریزننگ ہے, تو بچے انگیج رہیں گے تو اوور کراؤڈڈ کلاس روم اس طرح سے بھی مینیج ہو جائے گی. میں نے اس کی 8 اس کی ویسے ایگزامپل لکھی ہیں, تو آپ ان میں سے کوئی 5 لکھ سکتے ہیں. اگر 5 ہی پوچھی 5 ہی جائیں گی ہوپ فلی اگر دوبارہ کویسچن ہے. یوز ٹیکنالوجی اینڈ آن لائن لرننگ ریسورسز. آپ دیکھیں ٹیکنالوجی اور فزیکل اور آن لائن ریسورسز کو آپ اکٹھا کریں تو یہ بلینڈڈ لرننگ ہوتی ہے. تو اس میں ہم جو ہے نا کچھ بچوں کو ڈیجیٹل اس پہ لگا دیں گے, کچھ کو فزیکل پہ, یا کلاس کو پہلے فزیکل سے کچھ پڑھا دیں گے پھر ڈیجیٹل پہ پڑھا دیں گے. تو یہ دونوں چیزیں ہم یوز کریں. کلاس کو ڈیوائڈ کر دیں گے, آدھی کلاس آپ کی جو ہے وہ فزیکل کلاس میں بیٹھ کے پڑھ رہی, آدھی گھروں میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, یہ بلینڈڈ لرننگ ہو جائے گی. تو یہ ایک ڈیجیٹل ٹول ہے جس میں آپ اپنی ہر ایک چیز کو, ہر ایک ٹاپک کو ایڈریس کر لیتے ہیں ڈویژن کے ساتھ, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے
اسٹیبلش کلیئر رولز اینڈ روٹین. آپ نے اب کلاس سائز زیادہ ہے, ٹاپک بھی آپ کے پاس بہت زیادہ ہے, ڈسکشن سے گروپ ورک سے وہ آپ نہیں پڑھا سکتے, آپ نے ڈائریکٹ ان کو پڑھانا ہے. تو آپ کلیئر رولز اسٹیبلش کر لیں پہلے اور ڈائریکٹ یا لیکچرنگ سے پڑھائیں. اب اس میں اسٹوڈنٹ کو پہلے بتائیں کہ کوئی ڈسرپشن, کوئی ان کی آپس میں میوچل ڈسکشن الاؤ نہیں ہوگی. جیسے لیکچر میں ہوتا ہے کہ ٹیچر سینٹرڈ انسٹرکشن ہوگی, تو ساری کی ساری جو انسٹرکشن وہ پھر ٹیچر خود دے گا. ٹھیک ہے, اس سے اسٹرکچرڈ روٹین ہو جائیں گی, بچے شور نہیں کریں گے, ان کو پتہ ہے کہ ڈسٹربنس ٹیچر الاؤ نہیں کر رہا اور وہ اس پہ پنش بھی کر سکتا ہے کیونکہ ٹیچر کنٹرولڈ انسٹرکشن ہوتی ہے. نمبر 5 ہے اسائن اسٹوڈنٹ لیڈرز اینڈ رسپانسبلٹی. اس کو کہتے ہیں ڈیلیگیٹڈ لرننگ, یعنی اس میں آپ ڈیلیگیشن کہتے ہیں اپنی رسپانسبلٹی کسی دوسرے کو دے دینا. تو اس میں کلاس کے اندر مانیٹر یا سی آر کلاس اسسٹنٹ سلیکٹ کر لیے جاتے ہیں, وہ پھر مینیج کرتے ہیں اس طرح کی ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو. ٹھیک ہے, اس سے بھی ٹیچر کا برڈن کم ہو جاتا ہے. نمبر 6 ہے یوز ایکٹیو لرننگ ٹیکنیکس ایکسپیرینشیل اینڈ انکوائری بیس. بچوں کو ایکٹیویٹیز اور انکوائریز پہ لگا دیں آپ. ٹھیک ہے, تو ڈسکشن پہ انکوائریز پہ وہ ڈسکشن کرتے رہیں گے یا انکوائری پہ لگ جائیں گے, ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو جائیں گے. تو اس طرح سے بھی اگر اسپیس آپ کے پاس اویلیبل ہے اور کلاس کا سائز زیادہ ہے تو یہ میتھڈ بھی ہیلپ فل ہو سکتا ہے. آپٹیمائز کلاس روم لے آؤٹ اینڈ سیٹنگ ارینجمنٹ. اس کے لیے اس کو فلیکسیبل سیٹنگ اسٹریٹجی کہا جاتا ہے کہ آپ ارینجمنٹ جو ہے ان کی یو شیپ کر لیں تاکہ درمیان میں اسپیس بچ جائے اور ایکٹیویٹیز ہم وہاں پہ ان کو بچوں کو کرا سکیں, اور لرننگ جو ہے نا وہ بچوں کا فوکس بھی ٹیچر کے اوپر آ جائے گا جو یو شیپ میں جب بیٹھیں گے. تو یوز ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن اینڈ انڈیویجولائز لرننگ. اس کو پرسنلائز لرننگ کہتے ہیں. ہر ایک بچے کو کی نیڈ انٹرسٹ ڈفرینٹ ہوتی ہیں, تو آپ جو ہے نا پہلے سے اپنا پلان کر کے ہر ایک بچے کو کلاس کے اندر ڈفرینٹ ٹاسک دے دیں, یا گروپ کے اندر گروپ بنا کے اس گروپ کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دے دیں. ریڈنگ ٹاسک ہے, کوئی ایک دوسرے سے سن کر دوسرے کو سنانا ہے, اس طرح کے ٹاسک ان کو دے دیں تاکہ بچے خود جو ہے نا وہ کیا کریں, چیزیں مینیج کر لیں. ٹھیک ہے, تو جو آپ نے ان کو انڈیویجول یا گروپ کے لیے بنائی ہیں تو اس طرح سے بچے اپنے ورک پہ فوکسڈ رہیں گے اور اس طرح ڈسٹربنس کم سے کم ہوگی. تو اوور کراؤڈنگ ایک چیلنج ہوتا ہے ٹیچر کے لیے. اب سازر ہے کہ جہاں پہ 30 یا 40 کی گنجائش ہے وہاں پہ 60 بندہ بیٹھا ہوا ہے, تو ٹیچر کے لیے بھی مسئلہ, کلاس میں سفوکیشن بھی ہوگی. ٹھیک ہے, کلاس ڈسٹرب بھی ہوگی, اس میں ورائٹی آف میتھڈ یوز کرنا ٹیچر کی تھوڑا سا پرابلم ہوگا. بٹ جہاں پہ ٹیچر کی پلاننگ ویل ہوگی, ویل پلانڈ, ویل اسٹرکچرڈ اس کے لیسنز ہوں گے, وہاں پہ اس طرح کے چیلنجز جہاں پہ کلاس کا سائز زیادہ ہے وہاں پہ ان کو ٹیچر ایزیلی مینیج کر پائے گا. کویسچن نمبر 16 ہے, ان اے کلاس روم ایز اے ٹیچر یو کین ایکسپیکٹ ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ, ہاؤ ول یو مینیج ود دا ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس بیہیویئر ان دا کلاس. تو ایک تھیوری ہم پڑھتے ہیں مینجمنٹ کے اندر, اس کو کہتے ہیں کنٹیجنسی تھیوری. تو کنٹیجنسی تھیوری اسی چیز کے اوپر فوکس کرتی ہے کہ آپ کے سچویشن میں آپ کی کلاس کے اندر ان ایکسپیکٹڈ بیہیویئر آ سکتے ہیں, تو ان ان ایکسپیکٹڈ بیہیویئر کو جو مینیج کرتا ہے نا اس کو کہتے ہیں کنٹیجنٹ لیڈر, کنٹیجنٹ ٹیچر. یہاں پہ نہیں لکھا ہوگا. اب اس میں کیسے ہم کہہ سکتے اسٹے کام اینڈ کمپوز. سب سے پہلے یہ کہ جب مشکل حالات آ جاتے ہیں تو اس میں آپ کو وائی یور ڈائریکشن سیٹ دا ٹون آف فار ہاؤ دا سچویشن ول انفولڈ. آپ کی جو فیشیل ایکسپریشن ہے, آپ کے جو ریئیکشن ہے, یہ بتائیں گے کہ سچویشن مزید خراب ہونے والی ہے یا حل ہونے والی. کام رہیں. ٹھیک ہے, ٹیک ڈیپ بریتھ, پاز, اسیس دا سچویشن بیفور رسپونڈنگ. تو اب کسی بچے نے کوئی چیز دوسری طرف پھینکی ہے تو اس کو الو کا پٹھا گالی نکال دینا. اب ہو سکتا ہے اس بچے نے پین مانگا ہو, اس نے بجائے اس کو ہاتھ میں پکڑانے کے ویسے پھینکا اور اس کے منہ پہ جا کے لگا, تو بجائے اس کے کہ ٹیچر ڈنڈا لے کے وہاں پہ شروع ہو جائے. تو پاز لیں, اسیس کریں سچویشن کو کامنس کے ساتھ, کمپوزیشن کے ساتھ, پھر جو ہے نا اس کو ریئیکٹ کریں, ریسپونڈ کریں. تو یہ نمبر 1 ہے, پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 ہے ایڈریس دا بیہیویئر ناٹ دا اسٹوڈنٹ. جو بھی مسئلہ ہے نا اس کو دیکھیں, اسٹوڈنٹ کو نہیں, اسٹوڈنٹ کو ہم نے ٹھیک نہیں کرنا بلکہ بیہیویئر کو ٹھیک کرنا ہے. تو پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی, رسپیکٹ دیں بچے کو, بچہ آپ کو رسپیکٹ دے گا. ہاں, جو اس نے غلط بات کی ہے تو اس پہ اس کو اس غلط ایکشن کو جو ہے نا وہ آپ ہائی لائٹ کریں گے, یہ آپ ایسے نہیں ہیں, آپ کا یہ ایکشن ٹھیک نہیں ہے. تو نیوٹرل لینگویج یوز کریں. ٹھیک ہے, دیٹ بیہیویئر از ڈسٹرپٹیو انسٹیڈ آف یو آر ڈوئنگ رانگ. اس طرح کرنے کے بجائے کہ یہ ایکشن اچھا نہیں ہے, آپ تو بہت اچھے ہیں. تو بیہیویئر ایڈریس کریں نہ کہ اسٹوڈنٹ کو. یوز پراکزیمیٹی اینڈ نان وربل کیوز. پراکزیمیٹی یوز کریں. اب اس سے مراد یہ ہے کہ ٹیچر کو چاہیے کہ نان وربل سگنلز بھی یوز کرے.
ٹھیک ہے. تو ہم اکثر ایسے کرتے ہیں کہ ہماری سچویشن اکثر ایسے ہوتی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ چیزوں کو ہم سمجھیں، ہم ڈائریکٹلی کیا کرتے ہیں، ہم ان کو ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ڈائریکٹ جو ریئیکشن ہے نا وہ بڑا مسئلہ بنتا ہے. تو اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کافی حد تک جو ہمارے نان وربل کمیونیکیشن ہے نا اس کو یوز کرتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں، چیلنجز کو سولو کر سکتے ہیں. تو پروگزیمیٹی کہتے ہیں کلوزنس کو. ٹھیک ہے. تو اس میں مقصد یہ ہے کہ بچے کے کلوز ہوں، آپ اسٹوڈنٹ کے کلاس کے کلوز ہوں، سچویشن کو جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کریں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ ان کو سزا دینے پہ تل جائیں بچوں کو. بلکہ آپ کیا کریں، آپ چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے نا بعض اوقات ہمیں وربل کے علاوہ نان وربل کیوز پہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ہمیں کم کرنا چاہیے، اپنی وربل لینگویج کو کم کر کے نان وربل کو یوز کریں تاکہ ہمارے پرابلمز جو ہے نا وہ کم ہوں. جیسے فیشل ایکسپریشن سے مسکرا دینا، ٹھیک ہے، کسی کے لیے جو ہے نا تھمب اپ کر دینا، ٹھیک ہے، ایسے انگوٹھے کا نشان دے دینا کہ ویل ڈن. تو حیرانی کے لیے آئیز کھولنا، ویل ڈن، بہت اچھا، یہ آپ کا آنسر بہت اچھا ہے. تو اس سے بھی بچے کا جو بیہیویئر، یہ جو ان ایکسپیکٹڈ سچویشن ہے، اب کسی بچے نے شرارت کی ہے تو آپ صرف اسے غصے سے دیکھ لیں، بس اس کے لیے انف ہے، بجائے اس کے کہ آپ وربلی اس کو گالیاں نکالیں. ری ڈائریکٹ دا بیہیویئر، کہ بچے کو اسٹوڈنٹ اٹینشن وداؤٹ ایسکلیٹ کرنا، کسی چیز کو بڑھانا. ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹ کی اٹینشن کو جو ہے نا وہ پازیٹیو سائڈ پہ لے کر آئیں، بجائے اس کے کہ معاملے کو آپ کھینچیں مزید. ٹھیک ہے. تو ایک بچہ شرارت کرتا ہے کہ ہم نے مل کے کلاس روم کو بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے اس سے یہ غلطی سے ہوا، یہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، تو اس طرح کی سچویشن جو ہے نا، لیٹ سیو دا تھاٹ فار دا لیٹر اینڈ فوکس آن دا ٹاسک ایٹ دا ہینڈ. ہم نے غلطیوں کو اگنور کرنا ہے اور مل جل کے ہم نے ان کو سنوارنا ہے. تو ری ڈائریکٹ دا بیہیویئر، امپلیمنٹ پری پلانڈ ریسپانس سسٹم. تو ٹیچر کو چاہیے جو اس نے پری پلانڈ ایک وہ بنایا ہوا ہے، ایک پلان کیا ہوا ہے کہ اس نے کس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، یعنی مثال کے طور پر رولز پہلے سے بنائے گئے ہیں تو ان کو فالو کرے ٹیچر. ایک پری پلانڈ رسپانس سسٹم کے تھرو وہ جو رولز پہلے سے بن چکے ہیں ان کو وہ کیا کرے، فالو کرے. وارننگ جیسے اس نے اگر دینی ہے، کسی کو سزا دینی ہے، ٹھیک ہے، اس کی سیٹس اس کی چینج کرنی ہے، اس کو کلاس سے کچھ ٹائم کے لیے باہر نکالنا ہے، تو وہ پراپر جو ہے جو اس نے رولز بنائے ہوئے ہیں وہ امپلیمنٹ کرے. انوالو دا کلاس ان دا پرابلم سالونگ. آپ جب تک بچوں کو کلاس میں انوالو نہیں کرتے نا تو آپ کی کلاس افیکٹو نہیں ہو سکتی، نہ ٹیچنگ لرننگ کے حوالے سے اور نہ ہی مینجمنٹ کے حوالے سے. تو بچے جب انوالو ہوتے ہیں تو وہ رسپانسبلٹی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فیوچر میں اس طرح کی جو ڈسٹربنسز ہیں وہ ریڈیوس ہو جاتی ہیں کافی حد تک، کیونکہ بچے یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں ہاؤ کین وی میک شیور ایوری ون اسٹے فوکسڈ اینڈ رسپیکٹفل. جو بچے انگیجڈ ہوتے ہیں، اگر اس کو ایک بچے کو سمجھ نہیں آتی تو وہ اس پہ توجہ کرتا ہے کہ جی مجھے کلاس میں انوالو ہونا چاہیے تاکہ میں بھی باقی بچوں کی طرح بہتر سمجھوں. ڈی ایسکلیٹ کانفلکٹس، ایسکلیٹ بڑھانا، ڈی ایسکلیٹ کم کرنا، کانفلکٹس کو منیمائز کریں بچوں کے درمیان. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کامنگ ٹیکنیک جیسے ایکٹیو لسننگ ہے، فیلنگز اکنالجنگ فیلنگز ہیں، یا اسٹوری ٹیلنگ ہے. ٹھیک ہے. پرابلمس کے سلوشن آفر کرنا، اس طرح کی چیزیں دینا، یا بچوں کے جو پرابلمز ہیں نا، جو جیسے ہی پرابلمس کو بنتی ہے تو نپ دا ایول ان دا بڈ، اس کو ادھر ہی ریزولو کرنے کی کوشش کرنا. یوز ہیومر وین اپروپریٹ، جب آپ کو لگے کہ آپ کے بچے اب تھوڑے سے بور ہو چکے ہیں تو آپ جو ہے نا فن مذاق کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، جس سے بچے جو ہے نا وہ ان کی اٹینشن دوبارہ آپ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. فالو اپ پرائیویٹلی، کسی بچے کا کوئی بیہیویئر پرابلم ہے جو باقی بچوں کے سامنے جو ہے نا وہ آپ اس کو ایڈریس نہیں کر سکتے تو آپ اس کو پرائیویٹلی بھی مینیج کرنے کی کوشش کریں. ریفلیکٹ اینڈ اڈاپٹ، تو اس میں سیکنڈ
ریفلیکٹ اینڈ اڈاپٹ سملر انسیڈنٹ آپ کو پتہ ہے کہ فیوچر میں نہ ہو تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, آج اس کے لیے میجر لیتے ہیں. تو آپ بچوں کو ریفلیکشن پہ فوکس کریں کہ وہ ہر بچہ دیکھے کہ میری کیا اسٹرینتھ ہے, کیا ویکنیسز ہیں. ایون آپ بچوں سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز لکھیں, جو انہوں نے اچھا کیا یا اچھا نہیں کر سکے. تو جو وہ اچھا کر چکے ہیں یا نہیں, جو انہوں نے کیا اچھا یا پازیٹیو کیا یا کوئی نیگیٹو ان سے کچھ ہوا ہے, تو وہ لکھ کر دیں. اب وہ جب لکھ کے دیں گے تو نیکسٹ ٹائم آپ ان کو اویئرنیس بھی دے سکتے ہیں کہ یہ ان سے غلطی ہوئی ہے. اچھا, کون کون سی یہ ایگزامپلز ہیں ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ کی؟ اسٹوڈنٹ آؤٹ برسٹ, بچے جو ہے نا وہ غصہ کر جاتے ہیں, بہت ڈفرینٹ وے میں ریئیکٹ کرتے ہیں ٹیچر کے ساتھ یا باقی کلاس کے ساتھ. تو ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے؟ اسٹے کام, ایکنالج دیئر فیلنگ اینڈ ری ڈائریکٹ دیم ٹو اے کوائٹ اسپیس ٹو کول ڈاؤن. تو آپ ان کو ایک پازیٹیو وے میں اس کو انڈرسٹینڈ کریں, سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد سچویشن پہ جو بھی رسپانس آپ کا بنتا ہے وہ دیں. ٹیکنالوجی فیلئر, تو آپ کا ٹیکنالوجی فیل ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دے رہے ہیں تو آپ کا پروجیکٹر چل نہ سکے, تو اس کے لیے آپ ان ٹائم جو ہے نا اس کو کیا کریں, بیک اپ پلان اس کا رکھیں. ٹھیک ہے, کہ آپ کا اگر یہ نہیں چلتا تو آپ کو ٹیچنگ کرنی پڑ جاتی ہے, تو کیسے کریں گے. فائٹنگ اور کانفلکٹ, تو اگر بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو ان کے ایشوز کو پرائیویٹلی ایڈریس کریں. یہ تیسری ایگزامپل ہے. چوتھی, اسٹوڈنٹ ریفیوزل ٹو پارٹیسپیٹ, ایک بچہ کام نہیں کرنا چاہتا یا آپ کے ساتھ گروپ میں ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہونا چاہتا, دین واٹ ول یو ڈو, آپ کیا کریں گے؟ تو ٹیچر کو پرائیویٹلی آپ اس کو کر سکتے ہیں, انکریج کر سکتے ہیں, اس کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں, اس کے پیرنٹس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ مختلف اس کے سلوشن ہو سکتے ہیں. کی ٹیک ویز, بی پریپیئرڈ, ہر ایک چیز کے لیے آپ کو پریپیئر رہنا چاہیے. فلیکسیبل ہوں آپ کی ٹیچنگ, آپ کی انسٹرکشن, آپ کی پلاننگ فلیکسیبل ہونا چاہیے. بلڈ ریلیشن شپ, پازیٹیو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں کو, بہت سارے آپ کے ایشوز کو, چیلنجز کو اٹ سیلف ایڈریس کر دیتا ہے. فوکس آن لرننگ, آپ کا فوکس لرننگ کے اوپر ہونا چاہیے. اگر آپ لرننگ ڈائریکٹڈ ٹیچنگ آپ کی ہیں تو آپ کی کلاس جو ہے وہ بیٹر وے میں مینیج ہو جائے گی. تو یہاں تک تھا جی آپ کا یہ پارٹ. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا نیکسٹ چیپٹر ہم سٹارٹ کریں گے, تو یہ فائل آپ کو بھیج دی جائے گی. اب اس کے بعد نیکسٹ میرا پلان یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہوا کرے گا نا, وہ اب تک تو جو 3-4 چیپٹر ہمارے ہو گئے سو ہو گئے, تو نیکسٹ پلان یہ ہے کہ پہلے آپ کو اس چیپٹر کے جو لیکچر دیے جائیں گے پلس ان کے ساتھ جو آپ کو پاس پیپرز کے کویسچن ہیں نا ان کے سلوشن بھی ساتھ دیے جائیں گے, ان پہ بھی لیکچر دیے جائیں گے. دین ان دونوں میں سے کمبائن سے پھر آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا. تو اس چیپٹر کے ٹیسٹ کے لیے بھی آپ کو گائیڈ کیا جائے گا گروپ کے اندر. تھینک یو, اللہ حافظ.